بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کیا ہے؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے، اور آل کے بٹن کو پریس کر دیں کیونکہ ہمارے چینل پر ہم آپ لوگوں کے لیے بہت سی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے ساتھ ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولادوں کو ملتا رہا، حتیٰ کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا، اور پھر اس کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضہ میں جا پہنچا۔ جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو وہ اس میں تورات شریف اور اپنا خاصا سامان رکھا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ یہ بہت ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ جب بنی اسرائیل کفار سے جہاد کیا کرتے تھے تو کفار کے لشکروں کی شوکت اور کثرت دیکھ کر ان کے دل سہم جایا کرتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تھے، تو اس وقت وہ اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ لیتے تھے، اور اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جایا کرتے تھے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا جاتا اسی قدر نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوتی تھی اور مجاہدین کو فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی اختلاف ہوتا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگا کرتے تھے، تو ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں، اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ غرض یہ کہ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کا نہایت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ظلم و ستم کرنے لگے اور سرکشی و عصیان کا دور دورہ ہو گیا، تو ان لوگوں کی بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب نازل ہوا کہ قوم مالکہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ مل کر ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے سارے شہر کو تخت و تاراج کر ڈالا، اور عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر کے سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور وہ کفار اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے، اور اس مقدس اور بابرکت تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا گیا، اور اس بے برکتی کا قوم مالکہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے، چنانچہ قوم مالکہ کے 5 شہر برباد ہو گئے۔ چنانچہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس صندوق رحمت کی بے برکتی کا وبال ہم پر پڑ گیا ہے۔ چنانچہ ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں، اور انہوں نے اس مقدس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر اس بیل کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر کر دیا جو اس مقدس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، لیکن بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہت تسلیم کرنے پر راضی نہیں تھے، لہٰذا یہی شرط ٹھہری کہ مقدس صندوق آ جائے پھر ہم طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس صندوق میں کیا تھا۔
اس مقدس اور بابرکت صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ منو سلوہ تھا۔ اس کے علاوہ تمام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان موجود تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس مقدس اور بابرکت صندوق کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بنی اسرائیل کے اس واقعے سے چند مسائل اور فوائد پر روشنی پڑتی ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت اور عظمت ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات ملتے رہتے ہیں۔ دیکھ لو، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ موجود تھا، اور یہ صندوق اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا مقبول اور مکرم و معظم ہو گیا تھا کہ اس کو فرشتے اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شموئیل علیہ السلام کی بارگاہ نبوت میں لے کر حاضر ہوئے تھے۔ اور خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی، فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ، یعنی مومنوں کے قلب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان موجود تھا۔ مطلب یہ کہ اس صندوق پر رحمت الہی کی برکات اور انوار کا نزول اور اس کی رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں بھی موجود ہوں گے ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوتا رہے گا۔ امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔